الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل کی محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے نماز والا درود پڑھ لی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میرے پیارے ذی وقار اور ذی شعور سامعین، واجب القدر اللہ جل جلالہ امن والو کا بڑا احسان ہوا کہ آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت مہینے کی دنوں میں بابرکت جگہ مسجد شریف میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس کا تعلق اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ ہے۔ قرآن کریم سے وہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی جن میں رب العالمین نے اپنے دوست حضرت ابراہیم کا ذکر اور ان کے بچپن کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم کو قدم قدم پہ امتحان اور آزمائش سے گزارا۔ اللہ کے نبی نے قدم قدم پہ امتحانات اور آزمائش میں 100/100 نمبر لیے۔ پھر رب العالمین نے اپنے خلیل کی ہر ادا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر ادا کو قرآن کریم میں ریکارڈ کر لیا اور محفوظ کر لیا۔ حضرت ابراہیم وہ ہستی، وہ موحد پیغمبر ہے کہ جو بچپن ہی سے توحید کے اعلان
جس نے کیے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے کلام میں ان کے لیے یہی بیان کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم پیغمبر کو رشد اور ہدایت دی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہی جانتے تھے وہ۔ بڑی سمجھ اور بڑی دانائی کے ساتھ رب نے بچپن ہی سے انہیں نوازا تھا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم بچپن ہی میں ماں کی گود میں ماں سے سوال کر رہے ہیں، میری ماں مجھے بتائیے میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تیرا رب میں۔ پھر آگے بچے نے سوال کو بڑھایا، کہا ماں تیرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا ابا آزر۔ بچے نے پھر پوچھ لیا ماں میرے ابا آزر کا رب کون؟ ماں نے کہا میرے بچے اس کا رب نمرود۔ اماں نمرود کا رب کون ہے؟ بچے نے پوچھ لیا۔ بچے ایسے سوال نہیں کرتے، لیکن جو پیدا ہی رب کی توحید کے لیے ہوا وہ بس کیسے ہو؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ماں کی جھول میں رات اندھیری ہو گئی، ایک ستارہ چمک رہا ہے، چمکتے ہوئے ستارے کی طرف نظر کر کے اللہ کے نبی نے اپنی ماں سے پوچھ لیا، میری ماں فلما جل علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب اندھیری رات آئی اس پر رات دیکھا کوکبن ایک تارا جو چمک رہا ہے۔ ابراہیم نے ماں سے پوچھ لیا میری اماں یہ کون ہے؟ ماں نے کہا قال ھذا ربی، میرے بچے یہ بھی ہمارا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ غائب ہوا، قال لئن لم، فلما افل جب وہ غائب ہوا حضرت ابراہیم بولے قال لا احب الآفلین، میں چھپ جانے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ او میری ماں اور میری قوم والوں، جو چھپ جائے جو غائب ہو جائے وہ مشکل کشا اور الہ نہیں ہو سکتا، جو چلا جائے وہ بھی رب نہیں بن سکتا۔ پھر چلتے چلتے 14ویں کی رات چاند اپنی دمک مہک میں جوانی میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کی طرف دیکھا، چمکتے ہوئے چاند کی طرف، پوچھ لیا یہ کون ہے؟ قال ھذا ربی، یہ بھی رب ہے۔ اماں چاند بھی رب، ستارے بھی رب، اتنے رب۔ فلما افل، جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، حضرت ابراہیم نے کہا، بولا ابراہیم قال لئن لم یغدنی ربی
اگر نہ راہ دے مجھے میرا رب لأکونن من القوم الضالین، بے شک میں رہوں بہکتے ہوئے لوگوں میں۔ یہ اللہ کا خلیل ہے، کس طرح ماں سے پوچھ رہا ہے۔ اور آگے پھر دن ہوا، سورج جب چڑھ آیا اپنی جوانی میں، چمکتا ہوا دمکتے ہوئے سورج کی طرف دیکھ کے قرآن نے اس انداز کو بیان کیا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب دیکھا سورج جھلکتا، بولا اماں او قوم والو یہ کون؟ انہوں نے کہا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہی بڑا رب ہے، یہی سب سے بڑا مشکل کشا ہوا۔ فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہوا شام کے ٹائم، حضرت ابراہیم بولا یا قوم، اے میری قوم والو، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم میرے رب کا شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں، میں اپنا رخ، میں اپنا معبود اس سے بناتا ہوں۔ فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، حنیفا، سب سے کٹ کے، اسی ایک سے جڑ کر، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ بچپن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کس طرح اپنے یار، اپنے رب کی توحید کے گن گا رہے ہیں، گن گا رہے ہیں۔ باپ کو جب پتہ چلا جو گھر میں بت بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں، ہاتھ پاؤں بنا کے، اور بڑا مشہور کاریگر تھا، ان کے بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے اور لوگوں میں شہرت تھی، آزر جیسا بت کون بنائے۔ حضرت ابراہیم کو جب پتہ چلا میرا بچہ ہمارے معبودوں، ہمارے مشکل کشاؤں کا دشمن ہے، گیا جا کر کے مجاوروں سے میل جوئی کہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ابراہیم، آپ بت بنا کے یہ بچہ ہے اس کو دے دو، یہ بھیج کے آئے، آہستہ آہستہ پیسہ ملے گا، اس بچے کی محبت بتوں سے بڑھ جائے گی، ہمارے مشکل کشاؤں کا یہ بھی پیروکار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بچپن ہی کے اندر چھوٹے بچے ہیں، باپ نے اپنے ہاتھوں سے بت بنایا، ہاتھ بت کے خود بنائے، پاؤں بت کے خود بنائے، آنکھیں خود بنائی، ناک خود بنایا، اس کی زبان خود بنائی، اس کے پاؤں خود ہتھوڑی کے ساتھ گھڑ گھڑ کے بنا رہا ہے۔ بچے ابراہیم کے سامنے آ گئے، جب بن گیا اس کو گھر شڑ کے میک اپ شیک اپ کر کے بچے کو کہا او میرے بیٹے یہ بت لے کے جاؤ اور بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے تایوں کے بیٹوں کے ہاتھوں میں بت ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ میرا بت ہے، جو بارش برساتا ہے یہ میرے ہاتھ میں بت ہے، جو بیٹے عطا کرتا ہے کون لے گا یہ بت؟ کوئی یہ اعلان کر رہا ہے میرے ہاتھوں میں یہ بت ہے، جو مشکل آ جائے اسے ٹالتا ہے،
اللہ کا لاڈلا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بت کے سر میں اور اس کی گردن میں رسی ڈال کے شہر کے گندے نالوں سے اس کے گردن میں رسی ڈال کے گندی گندی نالوں سے اور گندگی والی جگہوں سے اسے یوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں گھسیٹتے ہوئے. جب بازار میں آئے اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے یہ بت خریدے گا جس کی میرے ابے نے آنکھیں بنائی مگر دیکھ نہیں سکتا. کون ہے یہ بت مجھ سے خریدے گا جس کے ہونٹ ہے زبان ہے مگر بول نہیں سکتا. کون ہے مجھ سے یہ بت خریدے گا جس کے ہاتھ ہے مگر پکڑ نہیں سکتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بچپن میں اعلان کر رکھے ہیں کون ہے مجھ سے یہ بت لے گا جس کے پاؤں ہے مگر چل نہیں سکتا ہونٹ ہے مگر بات نہیں کر سکتا. اللہ لوگوں نے یہ اعلان سنے ابراہیم تو کیسا ہمارے بتوں کی توہین ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے. واپس لے کے آئے کسی نے لیا نہیں. باپ نے کہا بچہ سناؤ ابا کسی نے لیا ہی نہیں مجھ سے. اس لیے رب العالمین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے فہم و فراست سے بچپن ہی میں ابراہیم کو نواز لیا تھا. بچپن ہی میں شرک سے بیداری اور شرک سے نفرت بچپن ہی میں اپنے ابا کو نصیحت کر رکھے گے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا اس کی تو عبادت کر رہا ہے ما لا ينفعك ولا يضرك جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے. میرے ابا چھوڑ دے اسے. لم تعبد کس کے لیے اس کی عبادت کرتے ہو یا ابتی او میرے ابا انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک میں وہ چیز آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں. فاتبعنی میری تابعداری کر لو اہدک صراطا سویا میں جنت کا راہی ہوں تم بھی جنتی بن جاؤ گے. یہ بچے ہیں چھوٹے حضرت ابراہیم اور بچپن ہی میں اپنے معبود کی توحید کے گن گنا رکھے ہیں. اس لیے رب نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میرے یار ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ او میرے حبیب میرے یار ابراہیم کا تذکرہ کر دو. انشاءاللہ آنے والی جمعۃ المبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی امتحانات اور آزمائش کا بیان کیا جائے گا. یہ تھا آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا بیان اور ذکر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سمورے چھوٹے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن والی زندگی سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.